ڈار صاحب, یور ٹیک آن اٹ. سچ پوچھیے کامران, ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے بڑا زبردست طریقے سے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں. مرشد بھائیوں جیسا تھا میرے لیے, تو میں ان کی فیملی کی طرف سے بھی جس طرح آپ نے یہ ساری حقائق تصویریں قوم کے سامنے رکھی ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے اپنے انٹرو میں کہ ارشد کینین پولیس کو تو مطلوب نہیں تھا. اور دیکھیں یہ بات بھی قوم کے سامنے رکھنے والی ہے کہ جو ریاستیں اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہیں کسی بھی حالات میں, میں ایک ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ریمنڈ ڈیوس کا کیس, جس نے نہتے پاکستانیوں کو مارا تھا, اور کس طرح سے امریکہ والے اس قاتل کو یہاں سے لے کے نکل گئے تھے. وہ مطلوب تھا پاکستانی حکومت کو, وہ اس ریاست کا مجرم تھا جو اس کو نکال کے لے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے شہری کو نکالنا تھا, لے کے جانا تھا یہاں سے. پوری دنیا نے دیکھا کس طرح ریمنڈ ڈیوس کو اس وقت کی حکومت سے وہ چھین کے لے کے گئے تھے. اور ایک طرف یہ ارشد شریف ہمارا بھائی, اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے, اس ملک کا بہادر بیٹا, اس مٹی کے ساتھ وہ وفادار تھا. تو مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں, میں کوئی سیاسی بیان نہیں دینے لگا, یہ میرے دل کی آواز ہے کہ ارشد شریف کے قاتل جو ہے نا اس موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت سے کامران صاحب, موجودہ حکومت جب 16 FIR کاٹی گئی, پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن کرائی جائے. یہ جو 16 FIR کاٹی گئی, میں جس ارشد شریف کو جانتا ہوں وہ غدار نہیں تھا, وہ ریاست کے لیے باغی نہیں تھا جو بغاوت کے اور غداری کے اس کے اوپر FIR کاٹی گئی, مقدمات تیار کیے گئے. وہ لوگ ہیں اصل وجہ جس نے بھاگنے پہ مجبور کیا یہاں سے ارشد شریف کو. اور کس طرح سے اور کس ڈٹھائی کے ساتھ آپ کی حکومت ابھی تک بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ ارشد شریف کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا, ارشد شریف کو کوئی تھریٹ ہی نہیں تھا. تو یہ جس طرح کی آپ نے دل دہلا دینے والی تصویریں دکھائی ہیں قوم کو, اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ اس کے اوپر ہم ایسی بیان بازی کریں جی کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ تو چھپتا پھر رہا تھا, روز فون کالز جا رہی تھی, اس کی فیملی کو تھریٹس دیے جا رہے تھے. تو مقصد, اور دیکھیں اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا کامران, جس کے لیے تقریباً ہم سبھی آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ ہمیں تب تک آواز اٹھانی چاہیے جب تک اسے جسٹس نہیں مل جاتا. اور یہ اگر زبیر صاحب, ہم سب نے اللہ کو جان دینی ہے, ایک عدالت کامران اللہ کی بھی ہے, یہاں فیصلے طاقت اور زور پہ کروائے جا سکتے ہیں, یہاں طاقت اور زور پہ اپنی مرضی کے جوڈیشل کمیشن بنائے جا سکتے ہیں. اللہ کی عدالت میں کوئی طاقت نہیں چلنی, کسی کا خوف نہیں چلنا, اس عدالت میں بھی ہم سب نے پیش ہونا ہے. تو میں یہ اپیل کروں گا حکومت سے, جو بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے اندر میڈیا کے کریڈیبل لوگ ڈالیں, عدلیہ کے کریڈیبل لوگ ڈالیں, اور کم از کم ایک فرد ارشد کی فیملی کا ہونا چاہیے جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے اس انویسٹیگیشن کمیشن میں, تاکہ اسے پتا ہو کہ یہ انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہو رہی ہے, کوئی حقائق چھپائے نہیں جا رہے ہیں. یہاں تو کئی کمیشن بنے ہیں کامران, آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. بتائیں آج تک پاکستان کی قوم کے سامنے بے نظیر کا کچھ سامنے آیا؟ جنرل ضیاء الحق کا سامنے آیا, ایوب ہاں کا سامنے آیا, محمود الرحمان کمیشن, فلانا کمیشن, ابھی تک کمیشن پہ کمیشن. تو لوگوں کا تو اعتبار اٹھ گیا کمیشنوں سے. اگر ارشد شریف کی شہادت سے پاکستان کسی ڈگر میں چل سکتا ہے, انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کر سکتا ہے, تو پھر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے لیے اس طرح کی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک دفعہ پھر پوری قوم کے سامنے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں, آپ نے آج حق ادا کر دیا اپنے کلیگ کا, اپنے بھائی کا, ارشد شریف کا, جس طرح کی آپ نے چیزیں ایکسپوز کی ہیں. نذیر لغاری صاحب, انسان جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے, بیسکلی ہم افسوس تو کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی وقت نہیں ہے انسانی زندگی کی. میں نے یہ حساب لگایا ہے کہ ہم وہ غم فیس بھی نہیں کر سکتے جو ان کی والدہ کو ہوگا. ان کی والدہ نے کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی, جس کی تصاویر مبینہ تصاویر چلے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج کرے حکومت اور نکال کے لے کے آئے, کیونکہ یہ پتہ نہیں اس کو روک کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لغاری صاحب, انسان چلا جاتا ہے یہاں پہ, نہ کسی کی ویلیو ہے نہ کسی کی اہمیت ہے. ویسٹ میں تو ایک جانور بھی مر جائے تو وہاں پورا سوسائٹی کھڑی ہوتی. کس طرح کی سوسائٹی میں سر ہم جی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں. اور آپ کے اپنے کومنٹس جو آج میں نے ابھی افسوسناک حقائق بتائے ہیں, ہمارا جو بھائی ارشد شریف اس کے مرڈر کے حوالے سے, کہ بہیمانہ تشدد 2.5-3 گھنٹے. میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اس نے کیا جرم کر دیا تھا.
اور کینیا کے اندر اس کو اور وہ جو ہے وہ جو ڈرائیور ہے وہ جو خرم ہے اس کو تو ہر صورت میں جو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر سارا معاملہ ایسے ہی ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو مبینہ طور پہ سب سے بڑا آئی وٹنس بھی وہی ہے اور سب سے بڑی پوچھ گچھ تفتیش بھی اس سے ہونی چاہیے۔ نذیر لغاری صاحب، یور ٹیک سر۔ کامران، ہم پہلے ہی دل گرفتہ تھے اس واقعے کے اوپر۔ آپ کے دوست تھے، ہمارے دوست تھے اور ہمارے عزیز دوست تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ ظاہر ہے جب سے وہ کیریئر میں تھے تب سے ان سے تعلق تھا، اور بہت سے ایسے پروگرام ہوئے جن میں ہم نے ان سے ڈیفر بھی کیا، ان کے ساتھ ایگری بھی کیا ہے۔ وہ انتہائی دھیمے مزاج کے اور انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریف نفس تھے۔ وہ ڈیبیٹ کرتے تھے دلیل کے ساتھ، وہ شور نہیں کرتے تھے۔ ان کے مزاج میں یہ نہیں تھا کہ وہ جھگڑا کر کے شور کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں۔ آپ نے یہ جو کچھ پیش کیا ہے یہ چونکا دینے والا نہیں ہے۔ میں تو لرز کر رہ گیا ہوں کہ ایسا ہوا ہے ایک انسان کے ساتھ، اور ایک ایسے انسان کے ساتھ جس سے ہمارا ذاتی تعلق تھا، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو ایک تھورو جنٹل مین، ایک ایسا جرنلسٹ تھا جس پر ہم لوگ اعتبار کر سکتے تھے، ایک بہت بڑا آدمی تھا جو اپنی خبر کے بارے میں پوری تصدیق کیے بغیر اس کو بریک نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے تمام پوائنٹس چیک کر کے بات کرتا تھا۔ وہ خود ایک خبر بنا ہے اور اس کے بارے میں خبریں چھپائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں اب تک ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے ناخن اکھیڑ لیے گئے؟ کیا وہ ایسی جگہوں پر تھے جو ماشاءاللہ کسی زمانے میں ماشاءاللہ میں لوگوں کے ناخن اکھیڑے جاتے تھے؟ کیا وہ کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں پر انسانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوتا تھا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو جتنی تصاویر آپ نے دکھائی ہیں میں نے وہ دیکھی ہیں، اور جس طرح سے ان کی جو ہے وہ اس پر کلائی کے اوپر زخم ہے اور لگ رہا ہے کہ ٹارچر سے زخم ہے، جس طرح سے ناخن ان کے جو ہیں وہ کھیڑے گئے ہیں، جس طرح سے ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے، تو اس باقی کہانیاں تو سب ختم ہو گئی نا، پیچھے چلی گئی ہیں، ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جو دو آدمی ہیں وقاص اور خرم، وہ آپ کے دسترس میں کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ کی جو ٹیم گئی تھی وہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، اس نے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ اور صحیح بات ہے، یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ہم پیش نظر رکھیں نا کہ ان کے اوپر کیا الزامات تھے، کیوں ان کے اوپر مقدمات بنے تھے۔ ظاہر مقدمات آپ حکومت بناتی ہے کسی وجہ سے، اور وہ وجہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میرے اوپر قتل کے مقدمات بنائے گئے، جی، میرے اوپر میری بیل بیفور اریسٹ ریجیکٹ کی گئی، میں ہائی کورٹ بھاگا اور وہاں سے میں نے بیل کروائی ہے معلوم، اور میرے اوپر پولیس افسروں کو قتل کرنے کا۔ میں جس بندے نے ساری زندگی میں چڑیا نہیں مار سکا ہے، جو کبھی بھی میں اپنی وہ نہیں دیتا ہوں، میرے بارے میں تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے یہ لوگ واقف ہوں گے جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں چھان بین کرتے ہیں۔ تو بھائی اور پھر یہ کہ میں ایک مقدمہ بنایا گیا تھا جس میں آواز لگتی تھی میرا نام لے کر، اور دیگر میں کون تھے؟ میر شکر الرحمان اور حمید ہارون اور مجید نظامی، ضیاء شاہد، باقی جتنے ایڈیٹرز تھے، مالکان تھے، وہ اس میں شامل تھے، میرے نام سے آواز، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ مقدمہ چلایا گیا تھا۔ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن یہ تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا نا کہ ایک پردیس میں، ایک دوسرے ملک میں، ایک اجنبی ملک میں ٹارچر کر کے قتل کیا جائے گا، ٹارچر کر کے سے ہو جائے گی۔ ٹارچر کر کے قتل کیا گیا۔ ہمارے یہاں ٹارچر سیل ہوتے تھے، کراچی میں ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے لوگوں کا قتل ہوتے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کی لاشیں دیکھی ہیں، ایک نہیں درجنوں کے حساب سے دیکھی ہیں، ہم نے خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، خون کمروں سے نکل کے ندیوں میں، گلیوں میں بہتا ہوا دیکھا ہے، یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک آدمی جس کا اور کوئی پیشہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو وہی ہے نا کہ وہ صحافت سے وابستہ ہے، بالکل۔ والد کا تعلق جو ہے وہ ملٹری لغاری کے ساتھ صاحب، میں آپ کے بالکل جذبات انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اور بہت سے سوالات اور کچھ حقائق مزید میں لانے کی کوشش کرتا ہوں بریک کے بعد آپ لوگوں کے سامنے، لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اوپر بڑا سیریس انویسٹیگیشن، میرا خیال ہے حکومت پہ تو پتہ نہیں کسی کا اعتماد ہے یا نہیں ہے،
چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس کو فوراً نکالا جائے باہر اور بتایا جائے، حقائق بتائے جائیں، ان کی فیملی کو بھی بتایا جائے، اور سب سے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا ہے پرائم منسٹر نے، اس کو سیریس لے کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے ان کے سامنے یہ حقائق رکھے، اس پہ بات کی جائے اور اسے انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک بالکل ہی نئی بات اور افسوسناک اور لرزا دینے والی بات سامنے آئی کہ 2.5 سے 3 گھنٹے تک ارشد شریف صاحب پہ تشدد ہوا، ورث تشدد ہوا ان کے قتل کرنے سے پہلے، اور ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا خرم، وہ اس کا آئی وٹنس، اس پہ خراش تک نہیں آئی، وہ ابھی بھی کینیا میں آزاد پھر رہا ہے، اس کو نہ پاکستان کی پولیس، نہ پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز، نہ پاکستان کی گورنمنٹ اکاؤنٹ کر سکتی ہے، اور نہ کینیا کی پولیس جو ہے اس سے کچھ باز پوچھ کر رہی ہے، نہ کینیا کی گورنمنٹ پوچھ رہی ہے۔